ظلم ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ اذان کا 2 منٹ کا وقفہ، ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا بھیا، جس کو پہلے ہم کرتے کرتے شب عاشورہ فجر کے وقت رک جاتے ہیں، کیوں؟ اب اذان علی اکبر کی شبی بنے گی، تو بس ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب اذان آتی ہے، ہر سمت یہ آتی ہے جو ہر سمت سے تکبیر کی آواز شبیر کی آواز ہے، شبیر کی آواز۔ اس بات کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اذان کا ذرا سے 2-3 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، مگر اللہ راضی ہو جاتا ہے، رسول راضی ہو جاتا ہے، ائمہ طاہرین راضی ہو جاتے ہیں۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اور کچھ لوگ ہیں مومنین میں ایسے، مومنین کی صفت یہ ہے، بس مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، اور پھر ایمان لانے کے بعد کبھی شک نہیں کیا۔ کبھی اگر ایک لمحے کے لیے بھی شک کیا تو دائرہ ایمان سے خارج، بس اتنا کافی ہے نا، آگے بڑھیے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور مومن تو بس وہ ہے کہ جس نے مال سے جہاد کیا اور اپنے نفسوں سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر۔ اب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے نفس کا جہاد کیا کس نے؟ میں بھی جواب دیتا ہوں آپ۔ مولا کائنات کی ولادت سے بھی پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے نفس کا جہاد کس نے کیا؟ یہاں جان سے پہلے مال کا ذکر ہے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، پہلے مال کا ذکر ہے۔ کون ہے جس نے اپنے مال کی قربانی دی؟ تو آئیے پہنچ گئے نا آپ، یہ ہے مادر فاطمہ خدیجہ الکبریٰ۔ اس آیت کی مصداق، اسلام کا اگر پہلا جہاد ہوا ہے پہلا، تو جان کا نہیں ہوا، مال کا ہوا ہے۔ اور خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا۔ اس لیے قرآن میں پہلے مال کا ذکر ہے، جاہدوا باموالہم، اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، وانفسہم، اور اپنے نفسوں سے بھی۔ تو یہ بھی تو دیکھو کہ پہلے نفس کا سودا کیا کس نے؟ مولا کا ذکر نہیں کر رہا، آپ کے منہ نہ لٹک جائے۔ آئیے بتاؤں کہ نفس کا پہلا سودا کس نے کیا؟ مولا کی ولادت سے بھی 5 سال پہلے اب دعا ہے نا جناب خدیجہ سے۔ ادھر نکاح ہوا، ادھر خدیجہ نے اعلان کرایا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے ذریعے، جاؤ خانہ خدا میں مکے کو جمع کرو اور اعلان کرو کہ خدیجہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آج سے میرا سارا مال اور میرا نفس رسول کے حوالے۔ میرا نفس، ابھی اسلام کی دعوت کا آغاز نہیں، سب سے پہلے جس نے اپنے نفس کا سودا کیا وہ ہے خدیجہ، رسول کے حوالے اپنا نفس کیا۔ فرق اتنا ہے، فرق تو قائم رکھنا ہے نا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے تمام تر عظمتوں کے باوجود، درجہ بندی تو ایسے ہی ہے نا، اللہ، رسول اور علی ایسے ہی ہے نا، تمام تر عظمتوں کے باوجود فرق یاد رکھیے گا کہ جناب خدیجہ کو یہ انعام حاصل ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کا سودا کیا رسول کے ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ خدیجہ، جناب خدیجہ اپنا نفس رسول کے ہاتھوں دے رہی ہیں، علی تو خود نفس رسول ہے، اب کس سے سودا کرے؟ لہذا علی نے اپنے نفس کا سودا اللہ سے کیا۔ علی تو خود نفس رسول ہے، اب سودا کرے تو کس سے کرے؟ لہذا علی نے سودا کیا اپنے نفس کا اللہ کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کرے تو بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ جناب خدیجہ کے فضائل اتنے ہیں کہ میں پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں، اور پڑھ بھی چکا ہوں لاہور میں بھی 5، 6، 7 بجے سے مسلسل، لیکن مشکل یہ ہے کہ وقت
نہیں۔ تو عام انسان کے نفس کا کیا عالم ہے؟ عام انسان کے نفس کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں اپنے نفس کا سودا کر لے تو اللہ اس کی موت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جعفر عباس کا آدمی جیسے لوگ، دین کے سپاہی، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان خطائیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ انسان ہے بابا، معصوم تھوڑی ہے، خطائیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ دیکھیے ہم تو آپ کے سامنے آیت پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، ہم اس سے تو ہٹ نہیں سکتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے بھی ذرا سی نیکی کی وہ بھی سامنے آئے گی، جس نے بھی ذرا سی برائی کی وہ بھی سامنے آئے گی۔ کچھ لوگوں کی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن ایک ادا ایسی ہے جو اللہ کو بھا گئی۔ ایک ادا ایسی ہے، کوئی ایک فعل ایسا ہے جو مولا کو بھا گیا۔ اب اس کا راستہ کیسے نکالا جائے؟ تو قرآن نے پہلے مہر لگا دی کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ شہید ہے اور شہداء جنت میں ہیں، اور روایات نے یہ بتایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ شہادت ایسی چیز نہیں ہے کہ سڑک پہ پڑی ہوئی مل جائے۔ یہ شہادت ایسی نہیں ہے، بلکہ شہادت کے لیے اللہ انتخاب کرتا ہے اپنے بندوں کا کہ جو لوگوں کے لیے مثال بن جائیں۔ عام آدمی نہیں تھا جعفر عباس، دشمن جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، جبھی تو اس ہیرے کو چھانٹا نا۔ لیکن کیا اس کے شہید ہونے سے سلسلہ رک گیا، ختم ہو گیا، کم ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے اس کے اولاد کو بھی وہی جذبہ دے دیا، اس کے عزیزوں کا بھی فخر ہو گیا۔ جہاں شہید کی بات آئے گی، ہمارا بھی شہید ہے، ہمارا باپ تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا کزن تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، یہ سب تھا کہ نہیں؟ تو شہید فخر، شہید کا خاندان فخر کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جعفر عباس جانا تھا دنیا سے، سب کو جانا ہے، آپ کو مجھے، چلے جائیں گے، لیکن وہ ایسی موت لے کر گیا کہ پورے خاندان نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے عزت کا باعث بن گیا، پوری قوم کو عزت دے کر چلا گیا۔ ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں، جب عقیدے کا معاملہ آ جائے، مذہب کا معاملہ آ جائے، دین کا معاملہ آ جائے تو جان حاضر ہے، مگر کوئی ہمیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ سیکھا کہاں سے؟ یہ سیکھا کہاں سے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ جناب سارے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، میں بھی کہتا ہوں کہ سب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، میں بھی، لیکن عزیز ایک بات بتاؤں، ایک رات کی مہلت حسین نے دی،